السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیٹس اسٹارٹ دی ناول آبسیشن آف مافیا کنگ بائی زہرا شاہ، ایپیسوڈ 17 ایلڈر آفا اسپیشل۔ یہ ترکی میں واقع سب سے خطرناک اور محفوظ ترین جیل تھی، جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ چاق و چوبند اور نہایت ہی ویل ٹرینڈ سپاہی 24 گھنٹے اس جیل کی حفاظت کے لیے چوکنے رہتے تھے۔ جیل کے بیرونی حصے میں نہایت ہی خونخوار قسم کے آدم خور بل ڈاگز ہر وقت کھلے عام گشت کرتے ہوئے انسانی خون کی خوشبو کے طاق میں ہوتے تھے۔ یہاں کا ہائی الرٹ سیکیورٹی سسٹم وہاں پر ہونے والی ذرا سی بھی موومنٹ کو پل میں کیچ کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس جیل کے صحن اور اس کے اطراف میں قدم قدم پر خفیہ جال بچھائے گئے تھے۔ یہ جیل ترکی کے خطرناک ترین مجرموں کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں صرف ملک کے سب سے خطرناک مجرم قید تھے۔ آبادی سے میلوں دور یہ تین اطراف سے گہرے سمندر میں گھری ہوئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ صرف داخلی دروازہ تھا، جس کی راہ میں جگہ جگہ بل ڈاگز، باوردی گارڈز اور جا بجا نہایت خطرناک خفیہ قسم کے جال بچھے تھے کہ ایک غلط قدم انسان کو موت سے ہمکنار کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے علاوہ سامنے کی دیواروں اور داخلی دروازے میں نہایت ہائی وولٹیج الیکٹرک شاک دوڑتا تھا، جو انسان کو چند لمحوں میں ہی روسٹ کر کے رکھ دے۔ اس خطرناک جیل کے سب سے اندھیرے اور تاریکی حصے میں، جہاں دور دور تک روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، وہاں اس بڑی سی تاریک راہداری کے دونوں اطراف باوردی جدید ہتھیاروں سے لیس گارڈز پہرے پر چاق و چوبند تھے۔ اس بڑی سی راہداری کے آخر میں صرف ایک ہی سیل تھی، جس میں ترکی کا سب سے خطرناک ترین درندہ قید تھا۔ اس کا کمرہ باقی مجرموں سے بالکل الگ تھا اور کمرے کے باہر سیکیورٹی نہایت سخت تھی۔ اسے پکڑے ہوئے سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اب تک اسے کورٹ میں ایک بھی پیشی نہیں ہو پائی تھی کہ ہر بار جب بھی اسے لے کر نکلتے تھے، کوئی نہ کوئی خطرناک حادثہ رونما ہو جاتا تھا اور ان کو آدھے راستے ہی سے واپس لوٹنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ ترکی کی پولیس اسے ایک سال کے عرصے میں بھی اس خطرناک مجرم کو کورٹ تک پہنچانے میں ناکام رہی تھی۔ راہداری کے آخر میں سلاخوں کے پیچھے اس بڑے سے کمرے میں ہر طرف خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ سجائی نہ دے۔ وہی اس کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ کوئی وجود ٹیک لگائے آنکھیں موندے سکون انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی شیپ اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے کے نقوش کو پوری طرح چھپائے ہوئے تھیں۔ لمبے بال کاندھوں تک آتے اس کے چہرے کے ارد گرد بے ترتیب سے بکھرے تھے۔ گھنی پلکیں عارضوں پر سجدہ زیر تھیں۔ وہ بلیک ویسٹ پر بلیک ہی جینز سے بٹن کیے ہوئے تھا۔ بلیک ویسٹ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی نہایت ہی پرانی معلوم ہوتی تھی، جس پہ بھی مسلسل استعمال کیے جانے کی وجہ سے اپنی رنگت کھو چکی تھی۔ پاس ہی بڑی بلیک شرٹ، جو کہ بہت بری حالت میں چتھڑوں کی صورت میں زمین پر پڑی کسی کی وحشت کی کہانی سنا رہی تھی۔ شاید اس شرٹ کو بری طرح چیر کر وہاں دانستہ طور پر پھینکا گیا تھا۔ سامنے ہی سلاخوں کے پاس پڑے جیل کی طرف سے دیے جانے والے کئی مخصوص یونیفارم اپنی قسمت کا رونا رو رہے تھے۔ مقابل نے انہیں زیبدن کرنے کی زحمت کرنے کے بجائے اپنے سال بھر پرانے کپڑے پہننا بہتر سمجھا تھا، جس بات کا ثبوت سلاخوں کے پاس رکھے گئے کپڑے تھے جو جوں کے توں پڑے تھے۔ مقابل نے ان پر ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور پھر اتنی ہمت تو اس خطرناک ترین جیل کے جیلر میں بھی نہیں تھی کہ اسے یہ پہننے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ شخص نہایت ریلیکس انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر ایسے بیٹھا تھا جیسے یہ جیل نہیں، اس کے گھر کا ڈرائنگ روم ہو۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اس نے اچانک ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھیں اس اندھیرے کمرے میں کسی ہیرے کے مانند چمک رہی تھیں۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں بلا کی وحشت تھی، جبکہ چہرہ اب بھی پرسکون تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کھولتے اپنے سامنے کی اور یکدم سے ہاتھ کی مٹھی بند کرتے دوبارہ کھولی، اور اب بار بار یہ امر دہراتے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولتا پھر بند کر رہا تھا۔ اس نے جب یہ تیسری بار مٹھی کھولتے پھر بند کی تو اس کے بند کرتے ہی اچانک پورا جیل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہر طرف گھنگھرو تاریکی چھا گئی۔
جس کی وجہ سے جیل کے اندر پاس کھڑا شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید جیل کی مین سوئچ کا فیوز اڑ گیا تھا یا دانستہ طور پر اڑایا گیا تھا۔ ہر طرف اچانک ہی ہڑبڑی سی مچ گئی تھی۔ اندھیرے میں سپاہی اندھوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ٹارچ کی تلاش میں تھے۔ تبھی سے نہایت ہی مہارت سے اس سیل کا لاک توڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ نوجوان نہایت مغرور انداز میں اس جیل سے باہر نکلا تھا، جیسے کہ شیر اپنی کچھار سے نکلتا ہے۔ مقابل شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے ان ہڑبڑا کر ادھر ادھر بھاگتے سپاہیوں کے بیچ سے گزرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ چند قدموں میں ہی اس جیل کی چھت پر موجود تھا، جہاں پر اس وقت کوئی بھی گارڈ موجود نہ تھا۔ وہاں پر تعینات تمام سپاہی شاید نیچے مچی ہلچل پر نیچے کی طرف بھاگ گئے تھے۔ وہ چلتا ہوا وسیع چھت کے بالکل کنارے پر پہنچا تھا۔ چھت کے ارد گرد کوئی چار دیواری نہیں تھی، اس لیے اب اس کے سامنے ہی لہریں مارتا نہایت گہرا سمندر تھا، جس میں کودنا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا کہ اتنی اونچائی سے اس گہرے سمندر میں چھلانگ لگانا کسی خودکشی جیسا تھا۔ شاید اس لیے اس طرف کوئی انتظامات یا سیکیورٹی نہیں رکھی گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ نوجوان وہاں سے چھلانگ لگاتا اس سمندر میں کودا تھا۔ دوسری طرف لائٹ آنے پر جیل کا ٹوٹا دروازہ ان سب اور سب سے خطرناک قیدی کو غائب دیکھ ان سب کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ وہ نوجوان نہایت ہی مہارت اور تیزی کے ساتھ اس سمندر کے یخ ٹھنڈے پانی کو تیزی سے چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بیچ بیچ میں وہ ذرا دیر کو اپنا سر پانی سے نکال کر سانسیں بحال کرتا، پھر پانی کے اندر اتر جاتا۔ وہ نہایت تیزی سے کسی شارک کی طرح پانی کے اندر بآسانی سفر کرتا جا رہا تھا۔ بالآخر چند گھنٹوں کے سفر کے بعد اس نے پانی کے اوپر ارتعاش اور کچھ جانی پہچانی سی آوازیں سنتے پانی سے باہر سر نکالا اور اپنے علاقے میں اپنے آدمیوں تک پہنچ گیا تھا، جنہیں اس نے پہلے ہی اپنی آمد کی خبر پہنچا دی تھی۔ اس کے خاص آدمی اسے صحیح سلامت سامنے دیکھتے تیزی سے اپنے بوٹ کو اس کے قریب لے گئے تھے۔ بوٹ کے قریب آنے پر وہ نوجوان اپنے دونوں ہاتھ اس بوٹ پر جمائے نہایت پھرتی سے اوپر چڑھا تھا۔ اتنے گھنٹے مسلسل سمندر کے گہرے اور یخ ٹھنڈے پانی میں پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کے باوجود بھی مقابل کے وجود پر کسی قسم کے تھکاوٹ کے آثار نہ تھے۔ اس بوٹ پر چڑھ کر وہ اپنے لمبے گیلے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر گیا تھا، جس پر اس کے چہرے کے نقوش واضح ہوئے تھے۔ نہایت ہی پرکشش ترکش نقوش، گشادہ لمبی گھنی پلکیں، نہایت ہی سحر انگیز کرسٹل گرے آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، بڑھی ہوئی شیپ اور گھنی مونچھیں، تلے انابی لب، وہ بلا شبہ حسین وجاہت کا شاہکار تھا۔ نہایت ہی رف حلیے میں بھی اس کی پرسنالٹی میں الگ ہی سحر تھا۔ "آئی ایم بلیک مائی بردرز"، مقابل کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں میں جبش ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمکتی وحشت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ حسین نوجوان ایک بہت ہی ضروری کام نپٹا کر جب واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹے تھے۔ وہ بیوقوف لڑکی اپنے سامنے کھڑی لڑکیوں کے ہاتھ سے وائٹ وائن کا گلاس پکڑتے اپنے لبوں سے لگا رہی تھی اور وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا تیر کی تیزی سے اس کی طرف پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معصوم سی لڑکی بے وقوفی کی انتہا کرتے ہوئے وہ وائن پیتی، ایلڈر کائا نے اس سے وہ وائن کا گلاس چھین چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر آفا نے ہڑبڑا کر آنسو سے بھری آنکھوں سے ایک نظر اس حسین صدمہ گر کو دیکھا تھا اور دوسری نظر اس کے ہاتھ میں موجود اس پانی کے گلاس پر ڈالی جو وہ نہایت بے دردی سے اس سے چھین چکا تھا۔ اسے بہت پیاس لگی تھی اور ابھی اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا کہ وہ اس سے گلاس لے چکا تھا۔ ایلڈر کائا نے ایک قہربار نگاہ ان لڑکیوں پر ڈالی تھی جو کہ پہلے ہی ان کے یوں اچانک وارد ہونے پر حیران اور پریشان سی دکھائی رہی تھیں، اور اب اس کی خوبصورت کرسٹل گرے آنکھوں میں اترتا قہر دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئی تھیں کہ سب جانتے تھے ایلڈر کائا لحاظ کسی کا نہیں کرتا تھا۔ ایلڈر کائا نے وہ ڈرنک والا ہاتھ اوپر کیا تھا، ارادہ اسے زمین بوس کے ضائع کرنے کا تھا کہ تبھی اس کی نگاہ سامنے ہی کھڑے ارون شکریلی لیبنن مافیا کنگ پر پڑی، جو کہ نہایت ہی عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ میں کچھ تو ایسا تھا جو ایلڈر کائا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔
اس نے اسے واپس آتے دیکھا تھا۔ ایلڈر کایا نے بری طرح لب پیچ کر ہاتھ میں پکڑی وائن نیچے کی اور اگلے ہی پل اس کی نظر اس وائن کے گلاس کو دیکھتے ہوئے اسے لبوں سے لگاتے ایک ہی سانس میں وہ وائن اپنے اندر حلق میں اتاری تھی۔ یہ اگر تو مقابل کو اسے لے کر کوئی شک تھا کہ شاید اس عمل سے دور ہو جاتا، وہ بھی کسی قسم کا شک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ اسے اپنا پانی پیتا دیکھ آفا کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے۔ اسے پیاس لگی تھی اور وہ ظالم انسان سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گیا تھا، اس کے لیے ایک گھونٹ بھی نہیں بچایا تھا۔ آفا بہتی آنکھوں اور دھندلی نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں موجود خالی گلاس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایلڈر کایا نے زندگی میں پہلی بار یہ حرام مشروب اپنے حلق میں اتارتے اس کا نہایت ہی کڑوا ذائقہ اپنے منہ میں گھلتے محسوس کیا تھا۔ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتے اپنی ناگواری چھپائی تھی۔ اگلے ہی پل آفا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگائے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے، کیونکہ اب اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ حواس گم ہو رہے تھے۔ وہ مشکل اپنے آپ پر قابو پاتے تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ ابھی وہاں سے نکل رہا تھا کہ اندر گولیوں کی تھرتھراہٹ کی آوازیں بلند ہوئی تھیں، جنہیں نظر انداز کرتے ایلڈر کایا نے اسے وہاں سے نکالا تھا کہ جیسے سب اس کے لیے نارمل ہو۔ پارٹی میں ایک عجیب سی ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ اس خزانہ افتاد پر وہاں موجود سب لوگ بری طرح ہوا بستہ ہوتے اپنے اپنے ہتھیار سنبھالنے لگے تھے۔ یوں اچانک اس قدر خفیہ اور محفوظ ترین مقام پر اس طرح کا حملہ غیر متوقع تھا۔ کچھ لمحے پہلے ہی جہاں پارٹی میں نہایت چل ماحول چل رہا تھا، اب چند ہی لمحوں میں ماحول میں گرما گرمی چھا گئی تھی۔ ہر طرف چیخو پکار اور خون ہی خون تھا۔ پارٹی پر سلطان کے آدمیوں کا حملہ نہایت غیر متوقع تھا۔ وہ لوگ اندھا دھند فائر کر رہے تھے اور یہاں پارٹی میں کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ حملہ اس قدر اچانک اور پاور فل تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا ناگزیر تھا، اس لیے سب لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے کی کوششوں میں تھے۔ سلطان کے ہاتھ لگنا مطلب دردناک موت، اور وہاں پر اس وقت بڑے بڑے گینگسٹر اور انڈر ورلڈ مافیا کے بڑے بڑے کنگ، جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سلطان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، اب اسی سلطان کی دہشت سے اپنی جان بچانے کو بھاگتے پھر رہے تھے۔ سلطان کی سپاہی نہیں، سپاہیوں کی پوری فوج تھی۔ وہ مرد مجاہد سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس، اپنے چہرے نقاب کی آڑ میں چھپائے، ہاتھوں میں گلوز اور پیروں میں بھاری بلیک بوٹس جن کی دھمک دشمنوں کے دلوں پہ اندر تک دہشت اتارتی تھی۔ سر پر بلیک اینڈ وائٹ کوفیہ، مخصوص عربی رومال کو عربی سٹائل میں باندھے، اپنے سامنے آنے والے ہر وجود کو نیست و نابود کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ نہایت ہی مہارت اور بے خوفی سے مسلسل آگے بڑھتے ان کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے وہاں موجود سیکورٹی گاہکوں کو موت کی نیند سلا رہے تھے، جبکہ بدقسمتی سے وہ 10 دنیا کے خطرناک ترین مافیا کنگز فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاں، ان سب کو اپنی جانوں کی غوث بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ سب اپنے بہت سے وفاداروں کو ساتھ ساتھ اپنے کروڑوں کی مالیت کا سامان جس کی اس پارٹی میں نیلامی کی جانی تھی، وہ وہیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا تھا۔ وہ ایون رومانو رشین مافیا کنگ تھا، جو کہ بمشکل اپنی جان بچا کر چند گارڈز کے ساتھ وہاں کے خفیہ راستوں سے باہر نکلا تھا۔ وہ بھی وہاں سے نکلا تھا کہ اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر رکا تھا۔ سامنے نظر آنے والا منظر نہایت ہی غیر متوقع تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے نظر آنے والے اس منظر پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے ہی سلطان کے سپاہی جوک در جوک ہاتھوں میں ڈیجیٹل ہتھیار تھامے تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور دوسری جانب سے وہ شاید نہیں یقیناً ایلڈر کایا تھا، جو کہ اندر سے باہر کی طرف اپنی کوئن کو باہوں میں احتضار میں لیے پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلطان کے آدمی، جو کہ اس وقت پارٹی میں موجود ہر شخص کو خون کے پیاسے ہوئے تھے، وہ ترکی کے خطرناک ترین مافیا کنگ کے پہلو سے گزر کر آگے بڑھ گئے تھے۔ اسے بغیر کچھ کہے وہ ایسے ہی اس کے بالکل پاس سے اسے کراس کر کے گزرے تھے، جیسے وہ انہیں نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ ترکی کا مافیا کنگ کو نظر انداز کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ مانا کہ ایلڈر کایا کوئی ڈرگ ڈیلنگ یا وومن ٹریفکنگ کا حصہ نہ بنتا تھا، مگر تھا تو ایک مافیا مین ہی نہ، اور وہ بھی مافیا کنگ جس کی شمار دنیا کی 10 سب سے خطرناک ترین مافیا کنگز میں ہوتا تھا۔ وہ بھی تو ایک مجرم ہی تھا، اور یہی نہیں، وہ آج اس پارٹی کا اہم رکن بھی تھا۔ تو وہ اس پر حملہ آور کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اس کے کانوں میں ایلڈر کایا کے الفاظ گونجے تھے۔
کہ اس کی بیگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو کیا واقعی میں ایلڈر کائے کی بیگ پر خطرناک شخص موجود تھا کہ سلطان بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا؟ لیکن اتنا خطرناک شخص کون تھا جس سے سلطان جیسا شخص بھی ڈرتا تھا؟ وہ سلطان جو دنیا کے سب سے بڑے گینگسٹر، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے پاورفل اور خطرناک گورنمنٹس اور آرمی سے بھی نہ ڈرتا تھا. اسے ڈرانے والا کون پیدا ہو گیا تھا؟ وہ سب واقعی میں ناقابل یقین تھا کہ جس سلطان کی دہشت سے پوری دنیا لرز اٹھی تھی، وہ کسی سے دہشت کھاتا تھا. وہ بھی مزید اس پر غور و فکر کرتا کہ اس سے پہلے ہی اپنے گارڈز کے اشارے پر وہاں سے نکلا تھا، جو کہ اسے راستہ صاف ہونے کا اشارہ دے رہے تھے، جس پر وہ تمام سوچوں کو جھٹک کر وہاں سے نکلا تھا کہ اب بھی یہاں سے نکلنا ہر شے سے زیادہ ضروری تھا. اس معاملے پر تو بعد میں بھی غور و فکر کر سکتا تھا. دوسری جانب ایلڈر کائے اپنی بھاری ہوتے اعصاب کے ساتھ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے خود کو بمشکل گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک پہنچا تھا. گاڑی میں سوار ہوتے ہی اس نے اپنا بری طرح دکھتا سر بیگ کی سیٹ لگاتے آنکھیں موند لی تھیں. آفا اپنے بلر ویژن کی وجہ سے مقابل کی حالت سے انجان منہ پھیلائے بیٹھی تھی. اسے اب یہ بھی غم کھائے جا رہا تھا کہ اس ظالم شخص نے اس کے حصے کا سارا پانی خود ہی ختم کر لیا اور اسے ایک گھونٹ بھی نہ دیا. یہ سوچ کر اسے مزید رونا آ رہا تھا. راستہ کافی طویل تھا اور ایلڈر کائے یہاں غلطی کر بیٹھا تھا. شاید اپنے گم ہوتے حواس کی بنا پر وہ ٹھیک سے کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا. اس کا ارادہ تھا کہ اپنے فلوٹنگ مینشن پہنچ کر وہ اپنی ٹیم کو اپنی حالت سے آگاہ کر کے ٹریٹمنٹ کروا لے گا. اسے لگتا تھا کہ گھر پہنچنے تک وہ اپنے اعصاب قابو میں رکھ لے گا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک عام سی وائن تھی اور پہلی بار پینے کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بگڑی حالت کی وجہ سے وہ وائن ہی ہے، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی وائن میں نہایت ہی اسٹرانگ قسم کا ڈرگ شامل کیا گیا تھا، جو کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی باڈی پر افیکٹ کر رہا تھا. وہ جب تک فلوٹنگ مینشن پہنچتے تھے تب تک وہ ڈرگ اپنا کام دکھا چکا تھا. ایلڈر کائے کی پوری باڈی اور اس کا دماغ پوری طرح اس ڈرگ کے زیر اثر تھا. وہ چاہ کر بھی اپنے آدمیوں کو اپنی حالت کے بارے میں نہ بتا سکا تھا اور بمشکل لڑکھڑاتے قدموں اور سن ہوتے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس کا بیڈ روم انڈر واٹر فلور پر تھا. یہ فلوٹنگ مینشن 3 فلورز اور ایک روف ٹاپ پر مشتمل تھا. ایک فلور انڈر واٹر تھا جہاں پر ان 5 کے کمرے تھے اور یہیں پر ہی ایلڈر کائے کا بڑا سا ماسٹر بیڈ روم تھا. سیکنڈ فلور جو کہ پانی کی سطح کے اوپر تھا، وہاں پر چند مزید کمرے اور 2 گیسٹ روم تھے، جن میں سے ایک میں اس وقت آفا موجود تھی. اور تھرڈ فلور پر ان کے گارڈز اور ورکرز کے کمرے تھے اور اس کے اوپر روف ٹاپ تھا جہاں پر اس کا ہیلی کاپٹر موجود تھا. ایلڈر کائے نے اپنے کمرے میں آتے اپنے عالی شان سے کنگ سائز بیڈ پر گرتے ہاتھ سے ٹٹول کر اے سی کا ریموٹ اٹھایا تھا اور ٹیمپریچر آخری درجے تک کم کرتے کمرے سے پہلے سرد ماحول کو مزید سرد بنایا تھا، کیونکہ اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. شدید گرمی محسوس کرتے ایلڈر کائے نے جھنجھلا کر پہلے اپنا کوٹ اور پھر اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی تھی. اسے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا. اپنا پورا وجود اتنے ٹھنڈے ماحول میں بھی اسے کسی اندیکھی آگ میں محسوس ہو رہا تھا. اس کا پورا وجود انگارے کے مانند دہک رہا تھا. اس کا خوبرو چہرہ گرمی کی تپش سے تپ کر لال انگارہ بنا ہوا تھا. اب آہستہ آہستہ اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. پورے وجود پر چوٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. اس نے اپنی خمار آلودہ انگارہ بنی خوبصورت آنکھوں مسلتے ہوئے بے چینی سے کڑوڑ پتلی تھی کہ پورا بدن اب درد سے ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اسے جسم میں کوئی سوئیاں سی چبھ رہی ہیں. بے چینی اور تکلیف سے کراہتے ہوئے اس نے اپنی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتے اسے چیر کر ایک طرف اچھال دیا تھا. وہ اب اپنا کسرتی برہنہ سینہ بری طرح مسلتے اپنی بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی. بالآخر جب اپنی بے چینی حد سے سوا ہوئی اور یہ درد اپنی رگوں کو چیرتا ہوا محسوس ہوا تو وہ بمشکل اپنا درد کے باعث پھٹتا ہوا سر تھام کر بستر سے اٹھا تھا. دوسری طرف آفا وہاں موجود اپنے کمرے میں داخل ہوئی. سو سو کرتی دل میں اپنے ظالم شوہر کو کوستی فوراً وہاں پر رکھے پانی کی جگ کی طرف بڑھی تھی.
اپنی پیاس بجھا کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تو ایک بار پھر سے احساس ہوا کہ شاید وہ اندھی اور بہری ہو گئی ہے، اور یہ سب سوچ کر وہ ابھی مزید آنسو بہاتی کہ اس کمرے میں پہلے سے موجود وہ میک اپ آرٹسٹ اسے کندھوں سے پکڑ کر چیئر پر بٹھا چکی تھی۔ جلدی ہاتھ چلاتے وہ چند دموں میں ہی اس کا تمام میک اپ ریموو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے لینس اور وہ اسپیشل ایئر رنگ بھی اتار کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ایئر رنگز اور لینس کا اترنا تھا کہ آفا کو سب کچھ صاف صاف نظر آنا شروع ہو گیا تھا، جس پر اس نے شکر ادا کرتے وارڈروب سے ایک سمپل سا بلیک سلک کا گاؤن نکالا تھا تاکہ وہ فریش ہو کر یہ ہیوی ڈریس چینج کر سکے۔ وہ ابھی سکون سے شاور کے نیچے کھڑی نہا ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر اس حسین نوجوان کا رخ واش روم کی طرف تھا، جہاں سے پانی گرنے کی آواز کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ واش روم کے دروازے پر پہنچتے اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا تھا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا، جس پر پہلے سے فرسٹریشن میں مبتلا اس حسین نوجوان نے نہایت جھنجھلا کر دروازے کے ہینڈل کو زور سے گھمایا تھا کہ اس کا پورا لاک مقابل کو ہاتھ میں آ گیا اور دروازے میں لاک کی جگہ ایک بڑا سا سوراخ رہ گیا۔ اسے ٹوٹے ہوئے لاک اور ہینڈل کو ایک طرف پھینک کر وہ بآسانی اندر داخل ہوا تھا، جبکہ آفا جو لاک ٹوٹنے کی آواز پر ڈر کر جلدی اپنی جگہ پر چھینٹے مارتی آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ سامنے ہی وہ دروازہ کھول کر کسی کو اندر آتے دیکھ بری طرح چیخ کر اپنے دونوں اطراف میں ہاتھ باندھ کر چیختی ہوئی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ وہ حسین نوجوان نشیلی آنکھوں سے اس کم سن حسینہ کو دیکھتے ہوئے چند ہی قدموں سے تک پہنچے اس کے کم سن مخملی وجود کو دبوچ کر خود میں بیٹھ گیا تھا۔ اس معصوم لڑکی کا بھیگا ہوا دلکش سراپا جب مقابل کی آگ کے مانند تپتے ہوئے چٹانی وجود سے ٹکرایا تو اس حسین نوجوان کو راحت کا احساس ہوا تھا۔ اے سی کی کولنگ بھی جہاں اس کی جلتی راحت نہیں بخش پائی تھی، وہیں اس نازک سی کم سن حسینہ کا پھولوں سے ٹھنڈا اور نرم و ملائم بدن اس کی راحت کا سامان ثابت ہوا تھا۔ ڈرگس کے زیر اثر اس کے دل میں پہلی بار کسی صنف نازک کی قربت کی چاہ پیدا ہوئی تھی، اور پھر نہ جانے کیسے وہ اس کے کمرے تک آ گیا تھا جہاں حواسوں میں بھی وہ جھانکنا تک ناگوار سمجھتا تھا۔ ایڈلر کائر نے اس کے گرد اپنی آہنی بازو کی گرفت مزید تنگ کرتے اس کے مخملی بھیگے وجود کو مزید خود میں بیچ کر خود کو سکون پہنچایا تھا، جبکہ اس حالت میں مقابل کے اس قدر قریب وہ معصوم سی لڑکی مقابل کے لمحہ بہ لمحہ تنگ ہوتے احساس میں مرنے کو تھی۔ ایڈلر کائر کے چٹانی وجود سے اٹھتی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ مقابل کے دہکتے ہاتھ کو پکڑ اسے اپنی نازک سی کمر جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایڈلر کائر نے اس کے وجود کے گرد سے اپنی بھاؤں کا سار ہٹاتے اسے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنا سارا وزن اس نازک سی جان پر ڈالتے اس سے بالکل لگ کر اپنے وجود اس کم سن حسینہ کے ٹھنڈی مخملی بدن کے ساتھ رگڑنے لگا۔ اس کا ٹھنڈا وجود اسے سکون دے رہا تھا۔ ایڈلر کائر کے اس قدر بے باکی پر وہ نازک سی جان بری طرح کঁپ کঁپا کے رہ گئی کہ پیچھے دیوار تھی اور آگے چٹان وجود کا معمر نوجوان جو کہ اپنا سارا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ ایڈلر کائر نے اس کے چھوٹے سے کپکپاتے ہوئے دودھیا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے تپتے چہرے پر پھیرے تھے۔ چہرے پر پھیرتے ہوئے وہ اب اس کے ہاتھ اپنی گردن اور اپنے چٹانی سینے پر مسل رہا تھا۔ اسے کپکپاتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھ اپنے وجود پر پھیرتے اسے کچھ سکون مل رہا تھا، اور اب اپنے چٹانے سینے سے ہوتا ہوا اس پر اس کا ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ "Hey little girl, my lips are burning, please kiss me." "Hey little girl, میرے ہونٹ جل رہے ہیں, please kiss me." اس کے ہاتھوں کو اپنے وجود پر مسلتے اس کی نگاہ اس کے کپکپاتے ہوئے گلاب کی مانند لبوں پر پڑی تھی، اور ساتھ ہی اسے اپنے جلتے ہوئے لبوں کا خیال آیا تھا۔ مقابل کا حاکمانہ انداز میں حکم دیتے وہ اپنے جلتے ہوئے نابین لب اس کے لبوں کو قریب لے آیا تھا۔ چند لمحے اس کی جانب سے پیش قدمی کا انتظار کرتے وہ پھر بے قرار ہو کر اس کے ٹھنڈے میٹھے لبوں کو خود ہی اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ وہ کسی صحرا میں بھٹکتے ہوئے پیاسے کی مانند اس کے
نرم و ملائم لبوں سے اپنے دیکھتے ہوئے نامی لبوں کی جلن کم کرنے کی جستجو میں تھا۔ اس کا دل و دماغ پوری طرح اس ڈرگ کے زیر اثر معاف ہو چکا تھا۔ اسے صرف اس آگ سے نجات چاہیے تھی جو کہ اس کے پورے بدن میں لگی تھی، اسے جلا کر راکھ کرنے کے در پہ تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر اس کمرے میں تک آ گیا تھا۔ شاید اس کے اندر کسی صنف ناسوک کی طلب اٹھی تھی اور اسے اس در پر لے آئی تھی، جہاں شاید وہ ہوش میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا، اس کا دل و دماغ اس کنٹرول میں نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے لبوں پر اپنی شدتیں بڑھاتا ہے، ایک بار پھر اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے اس کے ٹھنڈے مخملی بدن کو اپنے وجود پر مسلنے لگا تھا۔ آفا کو اپنے حواس سلب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مقابل نہ جانے کب سے اس کی سانسوں پر قابض تھا۔ سانسیں مسلسل بند رہنے سے اب آفا کی خوبصورت آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ شاید سانسیں گھٹنے کے سبب مر جائے گی۔ اس کا وجود مسلسل سانس نہ آنے کے سبب جھٹکے کھانے لگا تھا۔ اس کی بری طرح جھٹکے کھاتے وجود کو محسوس کرتے نہ جانے کیسے ایلڈر کایا نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے، اسے کمر سے پکڑتے زمین سے اوپر اٹھا کر اپنا چہرہ اس کے گردن میں چھپایا تھا۔ یوں اچانک سی سانس آنے پر آفا بری طرح کھانسی نڈال سی ہو گئی تھی۔ ایلڈر کایا ایسے ہی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اسے کمر سے پکڑتے اپنے گود میں اٹھائے واش روم سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ باہر آتے ہی اسے نرم و ملائم بیڈ پر پھینک کر وہ ابھی اس پر جھکتا کہ اس کا پاؤں کسی چیز سے الجھا تھا۔ وہ زمین پر پڑی آفا کی ڈریس تھی جس میں اس کا پاؤں پھنسا تھا۔ ایلڈر کایا نے جھنجھلا کر اپنا پیر جھٹک کر آزاد کروانا چاہا تھا، مگر اس ڈریس کے نگینے اس کی جینس میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ آفا جس کے حواس بمشکل بحال ہوئے تھے وہ اب خوف زدہ نگاہوں سے مقابل کو الجھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی توجہ خود پر نہ پا کر نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ وہاں سے اٹھی تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ ایلڈر کایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اس سے پہلے وہ اسے پکڑتا وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوتی لاک لگا گئی تھی۔ ایلڈر کایا نے وہ ڈریس اب کی بار اپنے ہاتھ سے کھینچ کر خود سے الگ کرتے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا جہاں اس کی راحت کا سامان تھا۔ وہ اس وقت ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا اور وہ لڑکی اس کے لیے نشے کی طرح تھی جو کہ اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کے یوں آنکھوں سے اوجھل ہونے پر وہ پاگل ہوتا دہاڑ کر دروازہ کھولنے لگا تھا، مگر دروازہ لاک دیکھ کر وہ جیسے مزید پاگل ہوا تھا۔ دوسری طرف آفا نے بری طرح کپکپاتے ہوئے کبرڈ کا گلاس وال سرکایا تھا۔ سامنے ہی ایک لانگ باتھ روب دیکھتے وہ جلدی سے نکالتے زیب دن کیا تھا۔ وہ ابھی مزید کوئی ڈریس نہیں دیکھ سکی تھی، اسی لیے جو نظر آیا وہی پہن لیا۔ اسے جلدی کرنی تھی کہ مقابل کبھی بھی اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا اس نے واش روم کا دروازہ لاک کیا تھا، اس کا مطلب وہ دروازہ توڑ کر اندر آیا تھا۔ اگر وہ واش روم کا دروازہ توڑ سکتا تھا تو یہ بھی توڑ سکتا تھا۔ اس کی دہاڑ پر وہ کانپ کر ایک اسکارف نکالتی اپنے گرد لپیٹ کر ادھر ادھر وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھنے لگی، مگر افسوس ڈریسنگ روم میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو کہ واش روم میں کھلتا تھا، اور دوسرا دروازہ وہ تھا جس کے باہر وہ دیو کھڑا اس دروازے کو توڑنے کے در پر تھا۔ آفا نے اپنے ڈر کی وجہ سے تیز ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ کسی بھی وقت دروازہ کھول کر آ سکتا تھا اور اس کے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مسلسل پیچھے کو ہوتے وہ پیچھے رک کر ایک ڈیکوریشن پیس سے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے سرکا تھا اور سامنے لگا وال مرر کلک کی آواز کے ساتھ ایک طرف سرکا تھا۔ اس کے پیچھے سے ایک دروازہ نمودار ہوا تھا۔ آفا پہلے تو ڈری تھی لیکن پھر دروازہ دیکھ کر اس کے حواس کچھ نارمل ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دروازہ کیسے یہاں آیا، لیکن اسے ایک راستہ مل گیا تھا اور اس کے لیے یہ کافی تھا۔ آفا نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ بآسانی کھل گیا۔ وہ خوش ہوتی وہاں سے نکلی تھی۔ باہر آتے ہی سامنے ہی نیچے کو سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ دوسری طرف ایلڈر کایا نے کچھ ہی دیر کی زور آزمائی کے بعد ڈریسنگ روم کا دروازے کا لاک بھی اکھاڑ پھینکا تھا
اندر داخل ہوتے اس کی نظر وہاں پر کھلے ہوئے خفیہ دروازے پر پڑی تھی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ ایلڈر کایا کا مینشن تھا۔ یہاں پہ ہر کمرے میں خفیہ راستہ موجود تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ نیچے اس کے بیڈ روم کی طرف جاتا ہے۔ وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا تھا۔ یہ ڈرگس اس کی رگوں میں گردش کرتے اس کے پورے وجود میں درد کا باعث بن رہی تھی۔ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ایسے میں وہ لڑکی اس کے لیے کسی میڈیسن کی طرح تھی اور اس کی دوری اسے پاگل کر رہی تھی۔ آفا نیچے اترتی سامنے ہی ایک دروازہ دیکھ کر اسے کھولتی جلدی سے اندر آ کر دروازہ لاک کر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اسے چکمہ دے کر بھاگ آئی ہے۔ وہ اب تک اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ آفا کا پورا بدن کپ کپا کر رہ گیا۔ اس قدر ٹھنڈ تھی کہ اسے اپنے جسم میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لیکن جو بھی تھا اس دیو کی قید سے تو بہتر یہ سرد کمرہ تھا۔ وہ تو آج اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ اس کا دہکتا ہوا لمس یاد کرتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ اس نے اپنے گرد دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ گھمائی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار گلاس وال کی بنی تھی جس کا پار کا منظر یہاں سے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ روم کیونکہ انڈر واٹر تھا تو اس گلاس وال سے سمندر کے اندر کا دلکش نظارہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ اپنے سامنے ڈھیر ساری رنگ برنگی مچھلیاں ادھر سے ادھر تیرتی دیکھ کر آفا ہر شے بولتی تیزی سے گلاس وال کے قریب آئی۔ اپنے دونوں ہاتھ گلاس وال پر جمائے نہایت اشتیاق سے ان خوبصورت مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ اس لمحے سب کچھ بھول گئی تھی۔ ویسے بھی اس کے لاشعور میں یہ کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ ایلڈر کایا اب اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس بات سے انجان کہ وہ اس سے بچتی اسی کی خوابگاہ میں آ گئی تھی۔ وہ ابھی گلاس وال پر ہاتھ رکھ کے ان کو چھونے کی کوشش میں تھی کہ دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا۔ آفا نے خوفزدہ ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس حسین نوجوان کو اندر آتا دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی نہایت ہی غیر متوقع تھی۔ اسے تو لگا وہ اسے بیوقوف بنا کر بھاگ گئی ہے اور دروازہ تو لاک تھا، پھر وہ اندر کیسے آیا تھا؟ آفا خوفزدہ ہوتے گلاس وال سے جا لگی۔ وہ تو یہ سوچ کر پرسکون تھی کہ وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا اور اگر آ بھی گیا تو جب تک وہ دروازہ توڑنے لگے گا وہ یہاں سے کہیں چھپ کر جائے گی، مگر یہاں تو سب اس کی سوچ سے الٹ ہو گیا تھا۔ ایلڈر کایا نے اندر داخل ہوتے دروازے کے ساتھ لگے ڈیجیٹل پیڈ پہ انگلیاں چلاتے اس روم کو پوری طرح لاک کیا تھا۔ آفا کو اندازہ نہیں تھا کہ اس روم میں چھپ کر وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اب لمبے لمبے ڈنگ بھرتا چند ہی قدموں میں اس کے سر پہ پہنچا تھا۔ وہ اپنے سامنے پا کر اس کی رگ میں سکون اترا تھا، لیکن اس کے سر پر لپٹے اسکارف اور بدن پہ موجود اس لانگ باتھ روب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے انگارے پھوٹے تھے۔ وہ ٹھنڈا میٹھا مخملی بدن اس سے اس کے اندر لگی آگ کو راحت پہنچانے کا سبب بنا تھا۔ اسے اس مصنوعی لباس نے پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا جو کہ مقابل کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے گرد بندھے اسکارف کو ایک جھٹکے سے ہی کھینچ کر اس سے جدا کر گیا تھا۔ آفا بری طرح سے پٹا کر لال انگارہ بنی مزید پیچھے کو کھسکی تھی، مگر افسوس پیچھے گلاس وال تھی اور اس کے پاس اور کوئی بھی راہ فرار نہ تھی۔ ایلڈر کایا نے اس کے باتھ روب کو ڈوری پکڑتے اسے کھینچ کر ڈھیلا کیا تھا۔ مقابل کا ارادہ سمجھتی آفا تیزی سے اپنی خوبصورت سیاہ آنکھیں پھیلا کر باتھ روب کے گرد اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھ گئی تھی۔ یہ باتھ روب بھی واحد شے تھی اس وقت جو اسے ڈھانپے ہوئی تھی، اور پھر کمرہ جس قدر یکپستہ ہو رہا تھا وہ اس بھاری قلفی باتھ روب میں بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ باتھ روب کے بغیر تو شاید اس کی قلفی ہی جم جاتی۔ وہ بگڑتے تنفس اور سر پہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف نم نگاہوں سے دیکھتے نفی میں سے ہلاتی گلاس وال میں گھسنے کی کوشش میں تھی۔ مقابل ہوش میں ہوتا تو شاید اس کی غیر ہودی حالت پر کچھ رحم کھاتا، مگر افسوس وہ اس وقت حواسوں میں نہیں تھا۔ اس پر اس لمحے مدہوشی کے عالم میں عجیب سی وحشت سوار تھی۔ ایلڈر کایا نے اس کی بگڑتی حالت سے لاپرواہ بنتے وہ باتھ روب اگلے ہی لمحے اس کے وجود سے الگ کیا تھا۔ آفا تو مقابل کی بے باکی اور دوسری اس یک ٹھنڈے ٹمپریچر میں ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا محسوس کرتے بری طرح کپ کپا کر اپنے گرد ہاتھ باندھ گئی تھی۔
اسے بے اختیار مقابل کی غصے میں بولے گئے الفاظ یاد آئے تھے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کبھی مقابل اپنے کہیں بات میں واقعی سچ کر کے دکھائے گا۔ آج واقعی اس کے پاس خود کو چھپانے کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا تک نہ تھا۔ وہ یونانی دیوتا سا حسن رکھنے والا وجیہہ نوجوان واقعی خطرناک تھا۔ آفا کو اس سے بری طرح خوف محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ ایلڈر کایا نے آگے بڑھتے اس کی مرمری کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کے جبڑے اپنے ہاتھ میں تھامتے، اپنا انگوٹھا اس کے یک ٹھنڈے ریشمی لبوں پر پھیرا تھا۔ اس کے لبوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ملائم گال وہ اب اسی طرح اس کا جبڑے سے پکڑے اپنے چہرے پر جھکا کر اس کے پاؤں بنے لبوں کو قریب لے گیا تھا، اور پھر اس کے گالوں پر دباؤ ڈالتے اس کے لبوں کو اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ اس کے ٹھنڈے میٹھے سافٹ لبوں کا ٹھنڈا اور نرم سا لمس اسے اپنے چہرے پہ سکون پہنچا رہا تھا۔ آفا مقابل کی اس زبردستی پر کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ وہ لمبا چوڑا حسین نوجوان عجیب بہکی بہکی سی حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے لبوں کو اپنے دہکتے لبوں پر رگڑتے ہوئے اب اس کے لب اپنی گردن پر جا بجا پھیر رہا تھا۔ مقابل کے ہاتھ کی گرفت ایک تو اس قدر مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنا چہرہ مقابل کی آہنی گرفت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی، دوسرا اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتی اسٹل سی کھڑی تھی۔ مقابل کا دوسرا ہاتھ الگ اس کی پشت پر بے باکی سے حرکت کرتا بار بار اس کی سانسیں روکنے کا سبب بن رہا تھا۔ ایلڈر کایا نے اب اس کے ٹھنڈے مخملی لب اپنے چٹانی سینے پر مسلے تھے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سے سرخ ٹھنڈے ہونٹوں کا لمس اپنے دہکتے سینے پر محسوس کرتے جہاں ایلڈر کایا کے اندر تک سکون اترا تھا، وہیں آفا کی دھڑکنیں بری طرح بے قابو ہوئی تھیں۔ وہ پرسکون سا ہوتا آنکھیں موند کر اس کے لب مزید اپنے برہنہ کسرتی سینے پر جا بجا مسلنے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کمسن حسین لڑکی کے سرخ لبوں کو اپنے مضبوط توانا باڈی پر پھیرتا رہا تھا، پھر اس کے گالوں سے عادت کرتے وہ اب ایک بار پھر سے اس کے کومل بدن خود سے لگائے اس کو اوپر اٹھاتا، خود سے لپٹا کر اس کی ٹانگیں اپنی پشت پر باندھ گیا کہ اسے اپنے چوڑے وجود پر مقابل کے مخملی بدن کی نازکی اور ٹھنڈک اسے بخوبی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آفا اس حالت میں مقابل کے اس طرح لپیٹنے سے بری طرح حواس باختہ ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح سے اٹھائے اب اپنے بیڈ پر لے آیا تھا۔ وہ اب کی بار اسے لٹانے کے بجائے خود بھی اسے اپنے حصار میں لیے بستر پہ گرا تھا اور اس کے نازک سے وجود کو پوری شدت سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ آفا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ درد سے کرا کر اٹھی تھی۔ آہ! چھوڑ دے مجھے! آفا کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اگر آج تمہیں چھوڑ دیا تو شاید مر جاؤں گا۔ اس تکلیف سے تمہیں چھوڑنا ناگزیر ہے۔ میرے لیے اور تم سے دور رہنا موت کے مترادف ہے۔ ایلڈر کایا نے خمار سی بھری نشیلی آنکھوں سے اس ماں جبیں کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے بہکے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات پر آفا اپنی تکلیف بھولتی تڑپ کر اپنے مجازی خدا کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جس کے الفاظ اس کا معصوم سا دل چیر گئے تھے۔ مقابل کی خوبصورت آنکھوں میں بلا کی سرخی دیکھتے اور اس کے جسم سے نکلتی غیر معمولی تپش محسوس کرتے آفا کو احساس ہوا مقابل شاید تکلیف میں ہے۔ اس کی قربت میں وہ اس قدر حواس باختہ ہوئی تھی کہ اسے مقابل کی انگاروں کی مانند تڑپتے وجود اور غیر ہوش حالت کا احساس ہی نہ ہو سکا، اور اب جو ہوا تو خود کی اس بے حسی اور مقابل کی تکلیف پر آفا کی سیاہ نیم کٹوروں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ کتنی سنگ دل تھی کہ اس کا شوہر اپنی تکلیف میں اس کے پاس آیا اور وہ بجائے اسے تکلیف محسوس کرنے کے اس سے دور ہوتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ صرف خود کے بارے میں سوچتے ہوئے آفا کا ننھا سا حساس دل لہو لہو ہوا تھا۔ اسے اپنا آپ نہایت ہی حقیر اور ظالم محسوس ہوا تھا۔ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ آپ کو درد ہو رہا ہے کیا؟ آفا نے اپنے گلابی لبوں کو مروڑ کر سسکی لے کر نہایت معصومیت سے استفسار کیا۔ اس کی تکلیف کا سن کر ہی تو اس کی بے نام سی مزاحمت بھی دم توڑ گئی تھی۔
بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بڑی سے بڑی تکلیف کسی کو بھی نہ بتانے والا آج اس نشے کے زیر اثر اپنی باہوں میں قید اس نازک سی گڑیا کو بچوں کی طرح اپنے جسم میں اٹھائے اسے معمولی سے درد کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ یقیناً پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، ورنہ وہ بڑے بڑے زخم کھا کر بھی خاموش رہنے والوں میں سے تھا۔ پورا جسم زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی اس کے لبوں سے ایک کراہ تک نہ نکلتی تھی۔ نہ ہی آنکھوں میں کوئی تکلیف کا تاثر ابھرتا تھا، نہ ہی چہرے پر بڑے بڑے اور گہرے زخم کھا کر ابھرتا تھا، نہ چہرے پر وہ بڑے بڑے اور گہرے زخم کھا کر بھی ہمیشہ بے حس بنا رہتا تھا۔ اسے کمزوری سے نفرت تھی۔ خود کو کمزور ظاہر کرنا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ وہ کبھی اپنی بھائیوں کے سامنے بھی اپنی تکلیف کا ذکر کر کر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اپنے درد کا اشتہار لگانا اسے سخت ناپسند تھا، مگر آج وہ لمبا چوڑا پتھر دل کا مالک مضبوط نوجوان اپنے معمولی سی تکلیف بھی اس چھوٹی سی لڑکی سے بیان کر رہا، جبکہ اس کے جواب پر آفا کی خوبصورت سی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر اس کے گلابی عارضوں پر بکھرے تھے۔ وہ معصوم سی گڑیا بے حد حساس اور نازک دل کی مالک تھی، کسی کی تکلیف برداشت نہیں۔ اس سے وہ ہمیشہ دوسروں کی تکلیف محسوس کرنے والی آج اپنے شوہر کے درد میں دیکھ کر ایسے تڑپ رہی تھی مانو جان نکل رہی ہو جسم سے۔ آپ دوائی لے لیں، پھر درد نہیں ہوگا، دوائی سے درد ختم ہو جاتا ہے، وہ منہ بسور کر رونے کے درمیان بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میرے درد کی دوا تم ہو، تمہارے وجود کی ٹھنڈک مجھے سکون پہنچا رہی ہے۔ مجھے اس وقت صرف تمہاری ضرورت ہے، تمہارے وجود کی ضرورت ہے۔ اس وقت صرف تم ہی میری تکلیف ختم کر سکتی ہو۔ مقابل کی گمبھیر نشیلی آواز پر آفا نے آنسو بھری آنکھوں سے بغور اس خوبرو نوجوان کو دیکھا تھا۔ میں کیا کروں جس سے آپ کا درد ختم ہو جائے؟ اس کی بات سن کر آفا نے بھولے پن سے اپنی بھیگی آنکھیں پٹپٹا کر استفسار کیا۔ تم میرے پاس رہو، میرے بے حد قریب، تمہارے ٹھنڈے لب میرے جسم کو سرور بخشتے ہیں۔ تم اپنے لبوں سے میری تکلیف کو ختم کر سکتی ہو، اپنے لب میرے وجود پر رکھ کر میرا درد ختم کر سکتی ہو۔ ایلڈر کائن نے بھاری آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کا وجود مزید خود میں بیچا تھا کہ کہاں ہونٹ رکھوں میں جس سے آپ کا درد ختم ہو جائے؟ آفا نے لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ میں پھر معصومیت سے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ کسی بھی طرح مقابل کی تکلیف دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مقابل کی تکلیف اسے درد دے رہی تھی۔ وہ اس کا درد دور کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ یہاں ایلڈر کائن نے خمار آلودہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ اس کا اشارہ دیکھ کر آفا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں اور چہرہ تپ کر انگارا ہوا تھا، مگر اس کی تکلیف کا احساس اس وقت ہر احساس پر بھاری تھا۔ وہ حیا کے مارے بری طرح کپکپاتے ہوئے لبوں سے اس کے قریب ہوتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ مقابل کی تکلیف کا احساس اس قدر اس لڑکی کے دل و دماغ پر حاوی ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں کرتی تھی، وہ آج اس کے اس حد تک قریب تھی کہ وہ دونوں میں ہوا کا گزر بھی ناگزیر تھا۔ وہ بچپن سے ہی حساس دل کی مالک تھی، اور پھر اس کے ماں باپ کی موت اور اس کی بیماری نے اسے حد سے زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ شروع میں اس بیماری کی وجہ سے وہ اس قدر تکلیف اور اذیت سے گزرتی کہ پوری رات درد سے چیختی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اسے وہ دردناک تکلیفیں یاد آتیں جن سے وہ گزری تھی۔ کیا اب ٹھیک ہو گیا؟ آفا نے اس کے انابی لبوں کو اپنے لبوں سے ہولے سے چھوتے ہوئے معصومیت سے آز بھرے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ نہیں، یہاں بھی لب رکھو۔ اس کے لبوں کی ٹھنڈک اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے وہ اب اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آفا نے جھجک کر اس کی گردن پر اس جگہ اپنے لب رکھے تھے جہاں مقابل نے اشارہ کیا تھا۔ وہ آہستہ سے لب رکھ کر ہٹا لیتی تھی، اور اس کا یہ معصوم سا عمل ایلڈر کائن کے پہلے سے بھڑکتے جذبات کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ ایسے تو تم میرے درد کو مزید بڑھا رہی ہو۔ اپنے لب یہاں ذرا زور سے رگڑو تاکہ کچھ راحت محسوس ہو۔ ایلڈر کائن نے اس
کے ذرا سا چھونے پر اب کی بار جھنجھلا کر کہا تھا۔ آفا نے معصومیت سے مقابل کو دیکھ کر اس بار اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کے اس کی گردن پر ذرا زور دے کر بغیر لبوں کو جبش دیے لب ہٹا لیے تھے، جس پر ایلڈر کا مزید جھنجھلایا تھا کہ وہ لڑکی ویسا نہیں کر رہی تھی جیسا وہ چاہتا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں، تم ایسے کرو کہ یہاں لکھ کرو، شاید اس سے کچھ سکون ملے۔ اب کی بار وہ جھنجھلا کر بھاری آواز میں بولا تھا، جس پر آفا نے ہوک انداز میں ناسمجھی سے مقابل کو دیکھا تھا۔ کیسے؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، جس پر ایک نظر اسے دیکھتے ایلڈر کائن نے اس کی سرائی دار گردن پر اپنی زبان پھیری تھی۔ آفا کانپ کر رہ گئی تھی مقابل کی اس بے باکی پر۔ ایسے؟ مقابل نے بھی اسی کے انداز میں اسے سمجھایا تھا کہ وہ چاہتا تھا کیا ہے۔ آفا کے لیے سب تقریباً ناممکن تھا، لیکن اس وقت مقابل کو کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بری طرح درستی کانپتی اس کی گردن کے قریب ہوتی وہ مشکل اپنی چھوٹی سی زبان اس کی گردن پر پھیرنے لگی۔ اس کی ٹھنڈی نرم زبان کا لمس واقعی میں سکون آور ثابت ہوا تھا۔ یہاں بھی وہ اب مضبوط کسرتی سینے پر انگلی رکھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ آفا نے اس کے اشارے پر ایک نظر اس کے وارانہ باڈی بلڈر چوڑے شانے کو دیکھا۔ اگلے ہی پل سٹ پٹا کر آنکھیں میچتی تھی اور پھر بند آنکھوں سے ہی جھکتے اب اس کی مضبوط سینے پر زبان پھیرنے لگی تھی۔ مقابل کی تکلیف اور اذیت آفا کو وہ سب کرنے پہ مجبور کر گئی تھی جو شاید وہ عام حالات میں مر کر بھی نہ کرتی، مگر اس وقت مقابل کی طرف شاید وہ بھی اپنے حواس میں نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اس کے حواسوں پر مقابل کی اذیت سوار تھی جس پہ وہ صرف ہر صورت ختم کرنا چاہتی تھی۔ کیا اب درد ٹھیک ہوا؟ مقابل کے اشارے پر اس کے سکس پیک ایپس پر اپنی زبان کا لمس چھوڑنے کے بعد وہ ایک بار پھر معصومیت سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، اب اچھا لگ رہا ہے، یہاں پر بھی ایسے کرو۔ وہ اب کی بار الٹا ہوتے اپنے چوڑی کسرتی کمر کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ اس کے کہنے پر آفا نے معصومیت سے سر ہلاتے اس کی پشت کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کی کشادہ پشت پر نظر پڑتے ہی اس کی سیاہ آنکھیں خوف کے سبب پھیلی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ زور سے چیختی مقابل سے دور ہوئی تھی۔ مقابل کی کشادہ پشت پر نہایت ہی خوخور قسم کے ولف کا ٹیٹو نہایت شان سے اس کی آدھی پشت کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ آفا کے خوف سے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ مقابل کی پشت پر موجود ٹیٹو نہایت ہی خوفناک تھا کہ آفا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ خوف و دہشت سے کانپ کر بے ساختہ اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ اس کا دور ہونا محسوس کرتے اس حسین نوجوان نے بے ساختہ اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے دور ہوتے ہی جو کچھ پل کا سکون میسر آیا تھا وہ بھی بھگ سے اڑا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے ٹھنڈی چھاؤں سے کھینچ کر کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر دیا ہو، اور اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھا تھا اور پیچھے مڑتے اس خوف سے ساخت وجود سے کچھ فاصلے پر جمے دیکھ کر کھینچ کر اپنے قریب کرتے خود سے لگا گیا تھا۔ اس وقت اس لڑکی کی ذرا سی دوری ہی مقابل کے لیے سہانی روح تھی۔ اس لڑکی کی قربت اس کے لیے کسی سکون آور دوا کی مانند تھی۔ ایلڈر کائن نے اپنی سرخ خمار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی دھڑکنوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ مقابل کی اس بے باکی پر آفا جو ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی اب شرم و حیا سے سرخ پڑتے بری طرح حواس باختہ ہوئی تھی۔ مقابل کے دہکتے لبوں کا پرشدت لمس اب سے نازک سے وجود کی گہرائیوں میں اترتا محسوس کرتے وہ بری طرح سے حواس باختہ ہوئی تھی، سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ مقابل کی بڑھتی بے باکی جسارتوں نے اسے کچھ سمجھنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ آفا کو اب مقابل کی پرتپش لمس سے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ مقابل کے جلتے ہوئے لب اس کے مخملی بدن کے نشیب و فرار میں حرکت کے کسی انگارے کی مانند محسوس ہو رہے تھے جو لمحہ بہ لمحہ اس کی جان نکال رہے تھے۔ اس کے ہاتھ الگ ہی پورے استفاق سے جا بجا اس کے پورے وجود پر حرکت کرتے اس کے ریشمی بدن کی ملائمت محسوس کر رہے تھے۔ مقابل کے لمس میں تپش کے ساتھ ایک جنون سا تھا جو آفا کو اس کے پناہ میں تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مقابل کی اس قدر شدت پر آفا کی آنکھوں میں اب آنسو موتیوں کی صورت بہنے لگے تھے۔ وہ سب کچھ یوں اچانک برداشت کرنا اس نازک سی جان کے لیے یقیناً بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی شدتیں جا بجا اس کے وجود پر چھوڑتا اس کی روح میں اترتا اپنی شدتوں میں مزید اضافہ کر گیا تھا اور آفا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
وہ اپنچیوں سے روتے نیند جاں ہو رہی تھی، جبکہ وہ حسین نوجوان نشے میں دھت اس کی یہ روتی حالت سے لاپرواہ صرف اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش میں تھا۔ دبئی کے سمندر پر اترتی یہ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں یہ گہری رات ایک نازک سی جان پر بہت بھاری ثابت ہوئی تھی، وہیں کسی کے لیے سکون اور لذت کا باعث بنی تھی۔ لیکن یہ سکون شاید صرف چند لمحوں کا تھا کہ یہ رات ایک مغرور پتھر دل شہزادے کا غرور پاش کر گئی تھی۔ وہ سیلف اوبسیس، ایگو کا مارا شخص، وہ مغرور شہزادہ سے زغم تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی لڑکی نہیں بنی جسے وہ اپنی قربت کے چند لمحات بخش سکے۔ آج ایک معصوم سی لڑکی کی قربت پر دنیا سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ جہاں یہ سیاہ رات اس کا غرور خاک میں ملا گئی تھی، اس ایک رات نے اس کی برسوں کے غم کو چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ اس ایک رات نے اس کی زندگی کی کہانی بدل کر رکھ دی تھی۔ ہیلو کیپٹن، اپنے آدمی تیار رکھو، ہم آج رات ہی اس کی شپ پر حملہ کریں گے۔ یہی صحیح موقع ہے ان پر حملہ کرنے کا۔ مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ اس وقت ان 5 میں سے صرف ایک ہی بھائی شپ پر موجود ہے، اور کیونکہ ایلڈر کایا شپ پر نہیں ہے تو شپ کی سیکیورٹی بھی کم کر دی گئی ہے۔ نہیں، صحیح وقت پر ان پر اٹیک کرنے کا ہے۔ ایگل نے نہایت مضبوط لہجے میں چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہمیشہ کی طرح نہایت پرعزم، کچھ کر گزرنے کا جنون لیے وہ نہایت پراعتماد تھیں۔ آئی ایم ریڈی مس ایگل، ڈونٹ وری، میں اور میرے آفیسرز پوری طرح تیار ہیں۔ آپ ہمیں شپ کی لوکیشن اور ٹائمنگ سینڈ کر دیں، ہم ٹائم پر آپ کو پک کرنے آ جائیں گے۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک بار پھر سے سوچ لیں، ہمیں یہ سب اکیلے سنبھال لیں گے، یہ سب بہت رسکی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ شیور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں گی؟ کیپٹن نے اگلی بار پھر ایگل کو اس سب سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ڈونٹ وری کیپٹن، آپ میری فکر مت کریں، میں ہینڈل کر لوں گی۔ مجھے ویسے بھی ہمیشہ سے اس طرح کی سچویشن میں ہینڈل کرنے کی عادت ہے، اور پھر میں وہ ثبوت خود حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ایگل نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی، جس پر مقابل تعصب سے گہری سانس لے کر لے گیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مقابل بلا کی ضدی تھی، اگر کسی بات پر اڑ جائے تو پھر اس بات سے ہٹا پانا ناممکن تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ پھر سے اس پتھر نما لڑکی سے سر ٹکرا بیٹھا تھا۔ نہایت ہی کوئی سنگ دل لڑکی تھی وہ، جو پوری دنیا اگر وہ کسی سے محبت کرتی تھی وہ تھا اس کا وطن، اس کا ترکی، جو اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ اوکے، تو پلان کیا ہے؟ مقابل نے گہرا سانس لیتے اب پلان کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ دیکھو، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ کسی صورت ہمیں پہچان نہ پائیں۔ ہمیں اپنی پہچان ہر حال میں چھپانی ہے۔ ہم خود کو ان کا کوئی دشمن ظاہر کریں گے، ان کے ویسے بھی انڈر ورلڈ میں بہت دشمن ہوں گے، ہمیں انہیں یہ تاثر دینا ہے کہ ہم بھی انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اوکے؟ ایگل نے آگے آ کر تمام لائحہ عمل بتاتے ہوئے ساتھ ہی ضروری ہدایات دی تھی۔ کیونکہ یہ سارا پلان اسی کا تھا، وہ تو صرف اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اور ہاں، ایک اور ضروری بات، تم لوگوں کو انہیں بس ڈرانا ہے اور الجھا کر رکھنا ہے تاکہ میں وہاں سے ثبوت نکال سکوں۔ ہمیں وہاں پر کسی کو نقصان ہرگز نہیں پہنچانا ہے، ہمیں صرف وہ ثبوت چاہیے، اور پھر ہم ان ثبوتوں کی بنا پر ان پر قانونی کارروائی کریں گے۔ انہیں پورا پلان سمجھا کر وہ ایک بار پھر انہیں ہدایت دیتی الوداع کہہ کر فون رکھ گئی تھی۔ وہ اب اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے بغور اس شپ کے نقشے کا جائزہ لے رہی تھی جو اس کے جاسوس نے اسے بھیجا تھا۔ تبھی اسے اس جاسوس کی طرف سے میسج موصول ہوا تھا۔ ایگل نے جلدی اس کی بھیجی گئی تصویر غور کر دیکھی تھی، جہاں سامنے ہی اسکرین پر ایک ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک خوبرو نوجوان کا چہرہ واضح تھا۔ نیچے لکھے اس کے نام کو پڑھتے وہ غائبانہ طور پر اس نوجوان سے مخاطب تھی، مسٹر ایرل کایا، وی ول میٹ سون، جو کہ اس جاسوس کے مطابق اس وقت شپ پر موجود تھا۔ ہوگے تم بہت بڑے گینگسٹر اور خطرناک گینگسٹر، مگر میں ایگل ہوں، تم جیسے ہزاروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا ہے، اور وہ اس وقت بھی دور نہیں جب تمہارا یہ حسین چہرہ سلاخوں کے پیچھے دیکھوں گی۔ ایگل کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا، جو سب کچھ تباہ کر دینے کا جنون، جو یقیناً بہت تباہی لانے والا تھا۔
اس وسیع و وسیع لان میں رات کے بعد اس وقت جگمگاتی روشنیوں اور برقمی کمکموں سے دن کا سماں معلوم ہو رہا تھا۔ یہ ایلین کلاس کی ایک لبرل پارٹی تھی۔ ہر طرف رنگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ مرد و خواتین نہایت بے تکلفی سے ایک دوسرے سے محو گفتگو وہاں شروع کیے جانے والے نہایت ہی مہنگے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ باوردی ویٹرز تمام لوگوں کو ریفریشمنٹس اور مشروبات سرو کر رہے تھے۔ یہ پارٹی ترکی کے مشہور و معروف بزنس مین مراد بیگ کی طرف سے اس کی ایک شاندار کامیابی پر رکھی گئی تھی، جس میں ترکی کے بڑے بڑے بزنس مین اور امراء اپنی فیملیز کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ مراد بیگ کی عالیشان مینشن کے اس وسیع و گریز لان میں ہی اس پارٹی کا نہایت شاندار اہتمام کیا گیا تھا۔ سامنے ہی بڑے سے پول ایریا کے پاس نہایت ہی قیمتی ریڈ منی پرومو ڈریس میں ملبوس، بولڈ میک اپ اور بالوں کو کرل کیے نینا نہایت ہی کروفر کے ساتھ ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی۔ وہیں ایک طرف گریسفل سی گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس مراد بے اپنی چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ اپنی کم عمر حسین بیوی پہلو میں لیے مہمانوں سے مبارکباد وصول کرنے میں مصروف تھا۔ لونارا اس وقت نہایت قیمتی اور خوبصورت لانگ گرے گاؤن زیب تن کیے اپنے لمبے خوبصورت بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح نہایت ہی سنجیدہ اور خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اس طرح کی پارٹیز میں شرکت کرنا بالکل پسند نہ تھا، مگر اس کی زندگی میں اس کی پسند ناپسند کا کوئی دخل نہ تھا۔ اسے انکار یا اعتراض کرنے کا اجازت نہ تھی، اسے تو بس حکم کی تکمیل کرنا ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کی باتوں کو بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، ویسے بھی اب بولنے سے ڈرتی تھی کہ کہیں کچھ غلط ہی نہ بول دے، اور پھر مقابل تو چند پل ہی نہ لگا تھا اس کا حشر بگاڑنے میں، اس لیے وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، جبکہ لوگوں کے نزدیک وہ نہایت ہی مغرور قسم کی لڑکی تھی۔ آخر اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی تھی، غرور تو ہونا ہی تھا۔ بہت سی لڑکیاں حسد و رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مراد بے اس عمر میں بھی اچھا خاصا خوش شکل شخص تھا، اور پھر نہایت امیر و دولت مند بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت سی لڑکیاں اس کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی مانند منڈلا رہی تھیں۔ وہاں موجود ہر لڑکی اسے بے تکلف ہونے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ مراد بے نے ایک نگاہ اپنے پہلو میں موجود اس کم سن بے تحاشا حسین بیوی پر ڈالی تھی، جو کہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھی۔ مراد بے کو بہت ڈھونڈنے سے بھی اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر کوئی جلن کے آثار نہ ملے تھے، حالانکہ اس کی پہلی بیوی اس کے ارد گرد کی عورت کا وجود قطعی برداشت نہیں کرتی تھی، جبکہ لولانا اس وقت ایسے لاپرواہ سی تھی جیسے سب سے فرق ہی نہ پڑا ہو، اور اسے واقعی میں فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مراد بے کو یہ بات ہمیشہ سلگا دیتی تھی کہ اس کی توجہ کے لیے ہر لڑکی مارتی پھرتی تھی، لیکن اسے اس کی بیوی تھی جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کی خوبصورت پرسنالٹی سے اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اس نے لولانا کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسی بے چینی یا ستائش دیکھی ہو جیسے اس لڑکیوں کی آنکھوں میں تھی۔ کسی بھی مرد کی غیرت پر یہ بات تازیانے کی طرح لگی تھی کہ اس کی بیوی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور وہ تو بھی مراد بے تھا جس کی عمارت اور پرسنالٹی پر لڑکیاں مرتی تھیں۔ مراد بے نے اپنے پہلو میں موجود اپنی خوبصورت بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا تھا، جس پر لونارا جو بے تاثر چہرہ لیے اپنی نگاہیں جھکائے ارد گرد سی لاپرواہ کھڑی تھی، وہ چونکی اور خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مراد بے نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا تو اس کا اشارہ سمجھتے لولانا نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ سامنے ہی شاندار انٹرن سے داخل ہوتے اس حسین نوجوان نے بغور اس کپل کا جائزہ لیا تھا۔ مراد بے کے چھونے پر اس معصوم سی لڑکی کی خوفزدہ ہونا اور اس کے مسکرانے پر اس کے لبوں پر بکھرتی وہ زبردست مسکراہٹ مقابل کے زیر نگاہوں سے چھپ نہیں سکی تھی۔ نہایت ہی باریک بینی سے ان دونوں کا جائزہ لیتے اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے اپنی ناگواری چھپائی تھی۔ اس کے انٹر ہوتے ہی وہاں موجود تمام حسیناؤں کی نظروں کا مرکز وہ ڈیشنگ پرسنالٹی مالک خوبرو نوجوان بنا تھا۔ مراد بلا شبہ اپنی چارمنگ پرسنالٹی اور دولت کے بل بوتے پر لوگوں میں خاص کر خواتین میں بے حد مقبول تھا، مگر جب بات ذکی کایا کی آتی تھی تو اس خوبرو نوجوان کے آگے تو ترکی کے بڑے بڑے اسٹارز بھی پس منظر میں چلے جاتے تھے۔ اس حسین نوجوان کی تو دنیا دیوانی تھی،
لوگ اسے اور اس کی اسٹائل کو فالو کرتے تھے۔ ایک زمانہ فدا تھا اس کورین نقوش کے حامل خوبرو نوجوان پر۔ اب بھی اس کے پارٹی میں آتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا۔ وائٹ پلین شرٹ پر بلیک ٹیکسٹو زیبدن کیے وہ ہلکے سے بکھرائے والوں کا اسٹائل بناتے ہمیشہ کی طرح اپنی ڈیشنگ لک سے وہاں موجود کتنے ہی دلوں کو گھائل کر گیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی نینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ نہایت تفاخر سے چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ او زیکی ڈارلنگ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہاں آؤ گے، بٹ یو میڈ مائی ڈے، آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو ہیئر۔ نینا اس کی بات پہنچتی نہایت پرجوش نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے قریب لڑکیاں نینا کو دیکھ کر وہاں موجود لڑکیاں جو اس کی جانب لپکی تھیں وہ دل مسو کر کے رہ گئی تھیں۔ لوگوں کی حسد بھری نگاہیں جو پہلے لورانا پر تھیں اب ان کی نگاہوں کا مرکز نینا بن گئی تھی۔ شاید یہاں ہر ایک کو دوسروں کی زندگی زیادہ اٹریکٹیو لگتی تھی، یا شاید یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی زندگی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات جنہیں ہم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہم سے بھی بدتر ہوتی ہے، مگر ہم ان سب سے انجان تصویر کا ایک رخ دیکھ کر ہی ہم اس کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں جو کہ ہماری سوچ سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ زکی کایا نے نینا کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے ہوئے اپنے قدم مراد بے کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ نینا نے اس کے ایٹیٹیوڈ کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس کا اس پارٹی میں شرکت کرنا ہی بہت تھا۔ وہ اس کی ایٹیٹیوڈ سے اچھی طرح واقف تھی کہ وہ صرف تبھی بات کرتا تھا جب اس کا موڈ ہوتا تھا۔ اسے عادت نہیں تھی کسی کے آگے پیچھے پڑنے کی یا کسی کے نخرے اٹھانے کی۔ وہ تو خود نخرے دکھانے کا عادی تھا، کیونکہ وہ لڑکیوں کے نہیں بلکہ لڑکیاں ہمیشہ اس کے آگے پیچھے پڑتی تھیں۔ ڈیڈ، یہ میرا بوائے فرینڈ زکی کایا ہے۔ اس نے سر نظروں سے مراد بے کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جسے مراد بے نے نہایت گرم جوشی سے تھاما تھا۔ کایا فیملی کی شہرت اور مہارت سے ترکی میں شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ ان کی کروز شپس اور یاٹس پوری ترکی میں سب سے بہترین شپس مانی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی پوری ترکی میں مختلف مقامات پر ان کے بے شمار عالی شان ہوٹلز اور ریزورٹ ان کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ نائس ٹو میٹ یو زکی بے، اٹس این آنر ٹو سی یو ہیئر۔ نینا خود مراد بے بھی زکی کایا کی آمد پر اس کے آگے بچھا چلا جا رہا تھا۔ زکی کایا نے مقابل کی باتوں پر سائڈ اسمائل پاس کرتے ایک نظر اس کے پہلو میں سر جھکائے کھڑی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تھا اور دوسری نگاہ اس کے نازک سی کمر کے گرد لپٹے مقابل کے ہاتھ پر ڈالی جو کہ اس وقت اسے زہر لگ رہا تھا۔ نگاہ پھیرتے وہ مراد بے کو مزید بات کرنے کا موقع دیے آگے بڑھ گیا، جس پہ مراد بے کھسیانی سی ہنس کر خود بھی آگے بڑھ گیا۔ اس کے گرد اب لڑکیوں کا ایک ہجوم سا جمع ہونے لگا تھا جو کہ اس کے ساتھ ایک سیلفی کھنچوانے کی خواہش مند تھی، اور زکی کایا نے بھی اپنا دھیان بٹانے کی غرض سے خود کو ان میں مصروف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دھیان کے دھاگے پھر سے سامنے نظر آتے اس کپل کی طرف تھے جو بظاہر تو ایک ہیپی کپل نظر آ رہا تھا، لیکن لورانا کے چہرے پر پھیلی عجیب سی بے قلی اور الجھن زکی کایا کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ نینا بس جل بن کر ان لڑکیوں کو گھور رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان لڑکیوں کو زکی کایا کی مرضی کے بغیر وہاں سے ہٹا پائے، اسی لیے وہ بس خود پر ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ وہ لڑکیاں کافی دیر اسے گھیرے رہی تھیں۔ جب وہ خوبصورت حسینائیں بھی اس کا دل بہلانے میں ناکام رہیں تو وہ ان سے ایکسکیوز کرتے اب لان کی ایک تنہا گوشے میں آ گیا تھا، اور اس نے جس انداز میں ایکسکیوز کی تھی اس کے بعد وہاں کسی بھی لڑکی کی ہمت نہیں تھی دوبارہ اس کے قریب جانے کی۔ وہ نینا کو بھی اپنے پیچھے آنے سے نہایت کرخت انداز میں منع کر کے آیا تھا، اس لیے وہ بھی منہ بنا کر اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زکی کایا کی سلگتی شعلہ وار نگاہیں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آگ کی لپٹیں سی نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ اسے اپنا وجود ایک اندھے کی آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خود پر مسلسل نظروں کا تپش محسوس کرتے لورانا نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں، اور اس کی نگاہ لان کے ایک قطرے ویرانے میں سے کونے میں کھڑے اس حسین نوجوان پر پڑی تھی جو کہ آنکھوں میں آگ لیے اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اسے خوف سا محسوس ہوا تھا اور اگلے ہی پس سٹپٹا کر پھر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ زکی کایا کو اب اپنی برداشت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے گہری سانس لیتے اپنی آنکھیں موند کر کھولی تھیں اور اب کی بار اسی خوبصورت آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آمیز چمک تھی۔ اس نے ایک پر اسرار سی نگاہ اس پورے محفل پر دوڑائی تھی اور پھر سامنے سے گزرتے ایک ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ ویٹر سے اسے ایک ڈرنک کا گلاس لیتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا اور ایک بار پھر اپنی وحشت بھری پراسرار آنکھوں کو گھماتے ارد گرد کا جائزہ لے لیا تھا۔ لورانہ، جس کے ایک بار پھر غیر ارادی طور پر نگاہ اس ڈیشنری پرسنالٹی کے مالک نوجوان پر پڑی تھی، اس کی مشہور حرکتیں دیکھ کر وہ کچھ چونکی تھی اور بغور اسے دیکھا تھا۔ زیکی کایا نے اپنی گردن کے سائیڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنی شرٹ کی کالر کے اندرونی حصے میں سے ایک چھوٹی سی گلاس ٹیسٹ ٹیوب نکالی تھی، جو کہ نہایت ہی باریک تھی اور اس کا سائز چھوٹی انگلی کے برابر تھا۔ اس کا ڈھکن کھولتے اس نے اس میں موجود محلول ہاتھ میں پکڑی ڈرنک میں انڈیلا۔ ڈرنک میں اچانک ببل سے بنے تھے اور پھر وہ پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ زیکی کایا نے وہ ٹیسٹ ٹیوب پھر سے اپنی کالر میں چھپا دی تھی۔ لورانہ، جو کہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس ڈرنک میں کچھ ملاتے دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ کیا یہ ڈرنک نینا کو دینے آیا تھا؟ اس نے سہمی نگاہوں سے ایک نظر نینا کو دیکھا، جو کہ اپنے دوست کو کسی بات پر کہکا لگا رہی تھی، اور پھر اس سامنے کی طرف دیکھا جہاں وہ حسین نوجوان اب انہی کی طرف آتا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر لورانہ کے اعصاب ختم ہوئے تھے۔ وہ آخر کرنا کیا چاہتا تھا اور یہ ڈرنک کس کے لیے تھی؟ وہ ان کی طرف کیوں آ رہا تھا؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اگلے ہی پل ان کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ ابھی لورانہ کچھ سمجھتی کہ اگلے ہی پل اس کے قریب آتے پہ فل مسکراہٹ لبوں پر سایہ اسے دیکھ اور ہاتھ میں تھوڑا سا ٹیڑھا کیا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں موجود اس ڈرنک کے چند قطرے لورانہ کی کمر پر جمے مراد بے کے ہاتھ پر گرے تھے، جس پر مقابل نے ہی فوراً ہی اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے جھٹکا تھا اور اسی لمحے زیکی کایا نے پوری ڈرنک ہی مقابل کے ہاتھ پر انڈیل دی تھی۔ اوہ مائی گاڈ مراد، ڈونٹ مائنڈ، اٹس جسٹ اے مسٹیک۔ زیکی کایا نے نہایت بھولے پن سے بے توجہی سے کی۔ اٹس اوکے مسٹر کایا، میں ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ سامنے زیکی کایا کو کھڑے دیکھ کر مراد بے فوراً ہی ٹھنڈا پڑتا مسکرا کر بولا تھا۔ وہ اب اپنا ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے واش روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اسے جاتے ہی زیکی کایا نے ایک بے پر مسکراہٹ لورانہ کے پاس گزرتے ایک آنکھ ونک کی تھی، جس پر ہونک سے کھڑی لورانہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ ابھی کیا ہوا تھا، جبکہ زیکی کایا نے اس کی ہونک پن پر مسکرا کر سر جھٹکا تھا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ نینا اسے اچانک یوں جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ ابھی اس کے پیچھے پارکنگ لاٹ تک جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ریسٹ روم ایریا سے مراد بے کی چیخوں پر وہ اس طرف بھاگی تھی۔ دوسری طرف ہاتھ میں پانی ڈالتے ہی مراد بے کو اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ پر جلتے ہوئے انگارے کو رکھ دیے ہوں۔ ہاتھ میں ہوتی تکلیف اچانک اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ وہ لمبا چوڑا مضبوط مرد بچوں کی طرح پوری طرح چیخنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ بری طرح تڑپتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکنے لگا، مگر تکلیف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی چیخوں پکار پر سبھی وہاں جمع ہوئے تھے، جو اپنا ہاتھ پکڑے بری طرح چیخ رہا تھا۔ کچھ لوگ تو ہمدردی اور کچھ تو تمسخر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنے ڈیڈ کی بگڑتی حالت پر نینا بھی بوکھلا اٹھی تھی۔ لورانہ بھی وہیں پر دیوار سے ٹیک لگائے ساکھ سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید اس پورے محفل میں واحد ایسی تھی جو کہ مقابل کی اس حالت کی وجہ سے بخوبی واقف تھی، لیکن اس وقت بالکل خاموش سی کھڑی تھی۔ مقابل کھڑا شخص وہ اس کا شوہر تھا، مگر پھر بھی مقابل سے اسے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جب اپنے اس مضبوط ہاتھ سے اسے اذیت پہنچاتا تھا تو وہ بھی اسی طرح بری طرح چیختی تھی۔ آج قسمت کا پہیہ گھوما تھا اور وہ شخص بھی بالکل ویسے ہی چیخ رہا تھا جیسے کبھی وہ چیخا کرتی تھی۔ دوسری جانب زیکی کایا پرسکون انداز میں دیوار کی دوسری طرف اسی دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑا تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ کی طرف جانے کے بجائے گھوم کر ریسٹ روم کی دیوار کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا تھا، جہاں وہ اوپر بنی کھڑکی سے اسے اندر آنے والی چیخوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار کسی کی چیخیں اسے سکون پہنچا رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے بھائی غلط نہیں ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی چیخیں واقعی سکون پہنچاتی ہیں، جو کوئی سکون آور میڈیسن بھی نہیں پہنچا سکتی، جیسے اس وقت اسے مراد بے کی چیخیں سکون پہنچا رہی تھیں۔ اس نے اپنی ڈرنک میں ایک بہت ہی خطرناک
قسم کا ایسڈ ملایا تھا۔ یہ ایک مخصوص قسم کا نہایت ہی خطرناک ایسڈ تھا جس کی تھوڑی سی مقدار ہی جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ یہ ایسڈ انسانی اسکن پر پڑنے پر فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ تب ایکٹیویٹ ہوتا تھا جب اس ایسڈ پر متاثر جگہ پر پانی ڈالا جاتا تھا۔ پانی پڑتے ہی یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا اور پھر یہ انسان کو اس قدر درد اور اذیت سے دوچار کرتا تھا کہ انسان تڑپ تڑپ اپنی مرنے کی خواہش کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ خوزکی کھایا تھا، بظاہر بہت ہی کول اور چل پرسنالٹی کا مالک